السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ لگتا یہ ہے کہ پاکستان ایک تضادات کا مجموعہ بنتا جا رہا ہے، اور جو ہمارے اہل اقتدار ہیں ان کے لیے قانون کچھ اور ہیں، زندگی کے قانون، آپ کے میرے لیے کچھ اور ہیں۔ میں کچھ چیزیں آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بھی خبریں پڑھی ہوں گی، دیکھی ہوں گی کہ سنا ہے کہ شاید 15 وزیر اور منسٹر آف اسٹیٹ سارے ملا کے کیبنٹ میں ایڈ ہو رہے ہیں۔ اس وقت اگر آپ موجودہ وزراء دیکھیں اور پارلیمنٹری منسٹر آف اسٹیٹس دیکھیں، ایڈوائزرز اور سارے ملا لیں تو کیبنٹ کی تعداد 30 ہے۔ اگر یہ نمبر ایڈ ہو جاتا ہے تو یہ 50 کے قریب چلی جائے گی، بس 15 سے 20 ہو رہے ہیں، 45 بھی اگر کر لیں۔ کیوں یہ بات چپتی ہے؟ چھوٹا سا آپ کو میں اگزامپل ڈرا کر دیتا ہوں۔ بھارت، ہماری آبادی 24 اور 25 کروڑ کے درمیان میں ہے۔ ہماری معیشت کا حجم ہے $374 ارب، 374 بلین۔ اب بھارت کو دیکھ لیں، ان کا جو آبادی ہے وہ ہمارے سے 5 گنا زیادہ ہے، 1.4 بلین لوگ ہیں وہاں پہ۔ ان کی معیشت کا حجم ہے 4.2 کھرب ڈالر، $4.25 کھرب۔ ہمارے تو ایک آدھا ارب بھی نہیں بن جاتا، ٹریلین نہیں بنتا۔ وہاں پہ ٹوٹل جو تعداد ہے وہ 81 ہے۔ یہاں 25 کروڑ کا ملک، معیشت حجم $374 بلین، اور ہمارے وزراء ہو جائیں گے تقریباً 40-45 کے قریب۔ بھارت جس کی معیشت ہمارے سے کوئی لنک ہی نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں، ہمارے اس ذخائر جو ہے 12-13 بلین پہ آتے ہیں تو ہم شادیانے بجاتے ہیں، وہاں 366 ارب ڈالرز کے تو صرف ان کے ریزروز ہیں، اور معیشت کا سائز میں نے بتایا $4.25 کھرب۔ وہ ملک 81 لوگ چلا رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں کل یہ اگر تعداد آ جاتی ہے تو کم از کم منشیاتی تعداد 45 اور اراؤنڈ 45 to 47 وزراء کی تعداد ہو جائے گی۔ ایک طرف ہمیں بتایا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کا ہم سائز چھوٹا کر رہے ہیں، کیبنٹ کا آپ سائز دیکھیں وہ پھیلتی پھولتی جا رہی ہے۔ اس سال ہمارے 1 کروڑ لوگ اور سطح غربت سے نیچے چلے گئے۔ اس وقت قریباً 44% آبادی، 10 سے 11 کروڑ لوگ وہ ہیں پاکستان میں جن کے پاس اگلے وقت کے کھانے کا نہیں پتہ، پیسے ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ لیکن ہماری جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں، ایم این ایز، ایم پی ایس، انہوں نے اپنے آپ کو 100-150% سے لے کے 900% تک اپنی تنخواہیں بڑھا دی ہیں۔ یہ آپ دیکھی جائیں ابھی کیا کیا چیز چل رہی ہے۔ پوری دنیا میں ہوتا ہے جوڈیشری اپنے آپ کو بالکل لا تعلق رکھتی ہے۔ یہاں پہ جوڈیشل پالیسی کے نام پہ چیف جسٹس صاحب کبھی ایک محفل کرتے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ اور کبھی اپوزیشن کے ساتھ، جو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی چلیں۔ پھر پوری دنیا کو کہا جا رہا ہے، ہمارے وفود باہر جا رہے ہیں کہ آپ انویسٹمنٹس کریں پاکستان میں، آپ پاکستان کے اندر اپنی جائیدادیں رکھیں اور انویسٹ کریں، زبردست ملک ہے۔ آئی ایم ایف سے ہم پیسے مانگ رہے ہیں۔ فیفن کی ایک رپورٹ آئی ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کی، اور یہ جو انہوں نے فگرز بتائے ہیں، یہ میں اپنے سے نہیں بتا رہا، آپ کے کوئی فگرز نہیں ہیں، یہ وہ ہیں گوشوارے جو ہمارے الیکٹڈ لوگوں نے خود ڈالے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن میں۔ اس کے مطابق نواز شریف صاحب کی جو جائیداد ہے، تقریباً کروڑوں روپے کی جائیداد جو ہے وہ باہر ہے۔ شہباز شریف کی اگر جائیداد دیکھیں جو ڈکلیئرڈ ہے، اس میں جو ان کی باہر جائیداد کی قیمت ہے ایسٹس کی، وہ پاکستان کے ایسٹس سے بھی زیادہ ہے۔ زرداری صاحب کی کوئی 2 ارب کی ہے ایسٹس وغیرہ، بلاول بھٹو کے کوئی 1.2 بلین کے ایسٹس ہیں، اور اس میں بھی بیرون ملک پراپرٹیز سب کچھ چل رہا ہے۔ مریم نواز صاحبہ جن کی کل تک باہر کیا یہاں بھی کوئی جائیداد نہیں تھی، ان کی 80 کروڑ ڈکلیئرڈ ایسٹس ہیں۔ کہاں سے آئے، کس کے آئے، یہ بات کی باتیں۔ لیکن جس ملک کے ٹاپ رولرز اور آنے والے بھی جو پاسبل کینڈیڈیٹس ہوں پرائم منسٹرشپ کے، وہ بھی اگر ایسٹس باہر رکھیں گے ان کے، کیا میسج جائے گا، کیا مذاق بنے گا؟ کبھی آپ نے سنا ہے کسی برٹش پرائم منسٹر کا پیسے یا جائیدادیں برٹن سے باہر ہوں؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ فرینچ پریزیڈنٹ کی جائیداد یا انویسٹمنٹس فرانس سے باہر ہوں؟ اب وہاں پہ ختم ہو جاتی سیاست اس بات پہ، یہاں پہ اوپنلی بات کی جاتی ہے، اور ساری پابندیاں آپ کے لیے، میرے لیے، اور یہاں پیسے لے آئیں اور خود یہ لوگ وہاں پہ ہیں۔ یہ ہے ڈسکنیکٹ۔ اس ڈسکنیکٹڈ ملک میں اس وقت چیزیں چل رہی ہیں۔ یہ تو خیر سائیڈ نوٹ تھا۔ اب آ جاتے ہیں آج کیا ہو رہا ہے۔ اپوزیشن نے آج ایک نیشنل کانفرنس بھی کی۔ اٹ واز ناٹ ریئلی اے تھنلی اٹینڈڈ افیئر، لیکن میں 2 دن سے ایک بات کر رہا ہوں جو میرے نزدیک بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے پی ٹی آئی کی لیٹسٹ موو، جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جن کو نیشنلسٹ کہہ لیں، کئی ان میں سے نیشنلسٹ نہیں ہیں، میں ان میں سے کئی ان میں سے سیپریٹسٹ کہوں گا، ان کے ساتھ اب ہم بات کریں گے، ان سب کو لائیں گے، اور نیشنل یونٹی کے نام پہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ مگر کیا یہ اتنی سمپل بات ہے؟ کیونکہ اگر سندھ کی نیشنلسٹ پارٹیز میں جو مین 2-3 گروپس ہیں، وہ لوگ ہیں جو سندھو دیش کی بات کرتے ہیں۔
اگر آپ بلوچستان کی بات کریں تو وہاں پہ مارنگ بلوچ کی بات ہو رہی ہے، وہ بی ایل اے کے ساتھ سمپتھائز کرتی ہیں۔ منظور پشتین صاحب کی اگر بات کریں تو منظور پشتین صاحب وہی ہیں جو کہتے ہیں لرو برہ کا انہوں نے نعرہ لگایا تھا، یعنی کہ اس سائڈ والے پشتون سپیکنگ اور افغانستان کے پشتون سپیکنگ ایک ہی قوم ہے، وہ ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے بلکہ افغانستان کے اس بیانیے کو سپورٹ کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ نوشہرہ تک جو علاقہ ہے وہ گریٹر افغانستان میں ہوتا ہے۔ ان کی ریلیز میں افغانستان کے بھی فلیگ چلتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور شاید اسی وجہ سے محسن داور نے ان سے علیحدگی کر کے اپنی دوسری جماعت بنا لی۔ لیکن ساتھ ہی آپ کو یاد ہے اس کا ایک خبریں بھی جب نکلی تھیں اور پروون خبر بھی تھی جب ان کی ایک ریلی کے لیے ہزاروں کی تعداد میں ایون ٹوپیاں جو تھیں وہ بھی کابل سے آئی تھیں۔ لیکن آج پی ٹی آئی کے جب سیکرٹری جنرل تھے سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے یہ بھی اناؤنس کیا کہ ہم ان کو بلا رہے ہیں اپنی کانفرنس میں، شاید جو کل اگر کانفرنس ہوتی ہے جو ان کے خیال میں پتہ نہیں ہوتی ہے نہیں، بیکاز آج کی بھی جو کانفرنس تھی اس کا بھی وینیو 2-3 باری بدلنا پڑا اپوزیشن کو۔ میں مین یہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ کیا پی ٹی آئی کوئی بڑی سیاسی غلطی کرنے جا رہی ہے، یا یہ ایک جیسے انہوں نے کہا کہ اپرچونٹی ہے بات کرنے کی۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے سلمان اکرم راجہ صاحب سے، سیکرٹری جنرل بھی ہیں پی ٹی آئی کے، اور دوسرے حصے میں رانا ثناء اللہ صاحب سے بات کریں گے۔ سلمان السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ہی کی سپیچ کا میں آپ کو حصہ سنا دوں تاکہ I'd like to start from there۔ یہ ایک بہت ایکسائٹنگ موقع ہے، ہم ابھی سندھ سے ہو کر آئے ہیں، پورا سندھ سراپا احتجاج ہے، ایک بڑی پنجاب کی پارٹی سندھ کے ساتھ کھڑی ہونے کو تیار ہے، ہم نے مارنگ کو بلایا ہے، ہم نے منظور پشتین کو بلایا ہے، اس موقع کا فائدہ اٹھائیے، we can move from here۔ سلمان ایک تاثر پہلے ہی ہے، پہلے تاثر یہ تھا کہ شاید آپ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک شخصیاتی لڑائی ہو گئی ہوئی ہے جو پالیٹکس کے اندر بن گئی ہے، لیکن اب جو ایشوز بن رہے ہیں جیسے آپ نے سندھ میں نیشنلسٹوں کی بات کی، گرین انیشیٹو کی مخالفت میں وہ ہیں، وہ بھی ایک کانٹروورشل ایشو ہے، لیکن یہ لوگ آپ کو اس کے کانسیکوینسز کا ایم شور اندازہ ہوگا کہ یہ ایک نئی اس میں ڈائمنشن آ جائے گی، اور شاید پاور سرکلز جہاں پہ جو پاور کوریڈورز ہیں ان میں یہ تاثر مزید پختہ ہو جائے کہ آپ لوگ سیاست کے لیے کچھ بھی کرنے پہ تیار ہیں، بیکاز یہ دونوں وہ پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے بلوچستان کی بھی بات کی، آزاد بلوچستان کی، آزاد پختونستان کی بھی بات کی ہے، اور کافی زیادہ ان کے ایکسٹریم ویوز ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک بہت اور خطرناک ڈائمنشن ایڈ کر رہے ہیں اپنی سیاست میں؟ نہیں بالکل نہیں، دیکھیں پی ٹی آئی بالکل اس بارے میں واضح ہے، ہم پاکستان کی ایک بالکل سینٹرل جماعت ہیں، ہم پاکستانیت سے جڑے ہوئے ہیں، پاکستان کی یگانگت، پاکستان کی سالمیت ہمارا ایمان ہے، کسی صورت بھی ہم پاکستان کی جو یونٹی ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، نہ پہنچانے کا سوچ سکتے ہیں۔ ہم جو بات کر رہے ہیں سندھ میں بہت سے شیڈز ہیں نیشنلزم کے، ایسا نہیں ہے کہ سندھ کی ہر نیشنلسٹ جماعت جو ہے وہ ٹوٹنا چاہتی ہے پاکستان سے، وہ بہت ہی معمولی فرنج کوئی جماعت ہو تو ہو۔ ہم جن لوگوں سے سندھ میں ملے ہیں، جن کو آپ نے نیشنلسٹ کہا، وہ بالکل اپنے کن کو ملے آپ؟ if I may ask, کن کو ملے آپ؟ نیشنلسٹ میں کن گروپس کو ملے آپ وہاں؟ جی ہم پیر صاحب پگاڑا سے ملے، ہم جی ڈی اے سے ملے، ہم جی ایم سید صاحب کے جو پوتے ہیں زین شاہ صاحب ان سے ملے، اور بالکل یہ بات واضح ہے کہ پاکستان کی یگانگت اور سالمیت کے حوالے سے کوئی شبہ نہیں ہے کسی کو۔ یہ سب وہ جماعتیں ہیں جو آئین پاکستان کے اندر رہ کر کام کر رہی ہیں، کرنا چاہتی ہیں، اور پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں۔ آپ جی ایس این قومی محاذ کی ریلی میں گئے نا، آپ جی ایس این قومی محاذ کی ریلی میں گئے، ان کے سلوگنز آپ کو پتا ہیں، سندھو دیش، یہ سارا؟ نہیں ہم نہیں گئے، بالکل نہیں گئے، نہیں ہم نہیں گئے۔ سنڈے کو جو تھی ریلی صاحب کی، جب سیٹرڈے سنڈے کو ان کی تھی نا، ہم نہیں گئے کراچی پریس کلب کے باہر۔ نہیں ہم نہیں گئے، دیکھیں ہم بالکل واضح ہیں اس بارے میں۔ زین شاہ صاحب کی یونائٹڈ سندھ پارٹی ہے جو بالکل مختلف ہے یہ سندھ سے، ان کے نظریات بالکل پاکستان کے آئین سے جڑے ہوئے ہیں، اس بارے میں کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے جہاں تک سندھ کے نیشنلسٹ کا تعلق ہے، ہم بالکل واضح ہیں، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہم نے جو بات کی ہے مہرنگ کے حوالے سے یا منظور پشتین کے حوالے سے، دیکھیں وہ کوئی مجرم نہیں ہے، ان کو آپ نے کسی قید خانے میں نہیں ڈالا ہوا، وہ لاہور بھی آتے ہیں، اسلام آباد بھی آتے ہیں، کانفرنسز سے وہ بات کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کا جو بڑا کوئی گروپ ہے اس میں کچھ ہوں نظریات جو ہمیں بھی قابل قبول بالکل نہیں ہوں گے،
لیکن ہم جس حوالے سے ان سے بات کر رہے ہیں وہ آئینی حوالہ ہے، وہ قانونی حوالہ ہے، ہم آئینی حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، میں جو آپ کو سپیچز کوٹ کر رہا ہوں سلمان، وہ منظور پشتین کی اپنی سپیچز ہیں۔ میں جو آپ کو مارنگ کی باتیں کوٹ کر رہا ہوں وہ ان کی ڈائریکٹلی ان کی باتیں ہیں، میں کسی گروپ کی باتیں نہیں کر رہا۔ مالک سن لیجئے بات میری، یہ کھیل بہت پرانا ہے۔ ہم نے نیپ کے ساتھ یہ کیا 1975 میں، ان کو بین کرنے سے پہلے، اور پاکستان کو ہم نے ایک سیاسی خلا میں دھکیل دیا، اور اس خلا کو جن قوتوں نے پھر پر کیا وہ بہت خوفناک اور خطرناک تھی، جن کا خمیازہ ہم آج دن تک بھگت رہے ہیں۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ ایک سیاسی شخصیت بہت سی باتیں کر جاتی ہے اپنے سیاسی کریئر کے دوران، ہم بالکل واضح ہیں کہ وہ پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں، پاکستان کے آئین کے تحت سیاست کر رہے ہیں۔ ہم اسی حد تک ان کا ساتھ دیں گے جہاں تک پاکستان کا آئین اور I'll tell you the reason میں آپ سے کیوں پوچھ رہا ہوں۔ I'll be very honest with you، میں ریزن اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جن حلقوں سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ تو بے بس ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہم پاورز دیٹ بی سے بات کریں گے، وہاں پہ یہ تاثر بڑا سخت ہے، بڑا ایک ایشڈ ان سٹون ہے کہ یہ دونوں لوگ انٹائر پاکستان ہے۔ میں اس لیے سے پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ اس سڑک پہ آتے ہیں تو کیا آپ دوسری سڑک سے بہت دور نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں ہوگا۔ دیکھیں وہاں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، آج کوئی بیٹھا ہوا ہے وہ ریٹائر ہو جائے گا، کل کوئی اور آ جائے گا۔ ان کے جو تاثرات ہیں جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، وہ 77 سال سے ہمارے سامنے ہیں، ان کو تاریخ نے ہمیشہ غلط ثابت کیا ہے۔ انہی تاثرات کی بنیاد پر آپ نے اس پاکستان میں کارروائی کی، انہی تاثرات کی بنیاد پر آپ نے اکبر بگٹی کے خلاف کارروائی کی، انہی تاثرات کی بنیاد پر آپ نے بہت کچھ کیا جو پاکستان کے لیے زہر ثابت ہوا۔ تو ہم ان کی بھی تعلیم کرنے کو تیار ہیں، ہم ان کو بھی یہ بتانے کو تیار ہیں کہ اگر کسی کا باپ بیٹا گم ہو جاتا ہے اور پھر اس کی مسخ شدہ لاش ملتی ہے تو ان کو احتجاج کرنے کا حق ہے، اور ہر ذی شعور پاکستانی کا، ہر محب وطن پاکستانی کا حق ہے کہ ان کے غم میں وہ شامل ہو۔ دوسرا میں ایک اور سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرا آج پروگرام کی تھیم صرف کانٹرڈکشنز ہے کہ تضاد کیا ہے، چاہے آپ کی سیاست ہو، دوسرے حصے میں رانا ثناءاللہ صاحب سے ان کے تضادات کی بات کروں گا۔ ایک ابھی میٹنگ ہوئی، پہلے تو چیف جسٹس صاحب نے بلایا وزیر اعظم صاحب کو کہ جی جوڈیشل پالیسی کے اوپر بات کرنی ہے۔ میں ان ملاقاتوں کے بہت خلاف ہوں ذاتی طور پہ۔ ان کو ذاتی طور پہ ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ ایک ذاتیات کی بات ہے کہ نہیں، میں آپ کی اوپینین پوچھ رہا ہوں، میں نے یہ نہیں پوچھا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے تھا۔ میرا آپ سے بڑا بلیک اینڈ وائٹ سوال ہے، کیا یحییٰ آفریدی صاحب کو چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرنا چاہیے تھا؟ بیکاز آپ سمجھتے ہیں کہ 26th امینڈمنٹ واز اے نیکڈ اٹیمپٹ ٹو سبجوگیٹ جوڈیشری۔ کیا آپ کے خیال میں کرنا چاہیے تھا؟ غلط کام کیا، ٹھیک کام کیا؟ دیکھیں میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں آپ کے سوال کو ذرا مجھے انبنڈل کرنے دیں۔ آپ کا سوال یحییٰ آفریدی صاحب کی ذات کے حوالے سے نہیں ہے، انفیکٹ آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا کسی کو یہ عہدہ قبول کرنا چاہیے تھا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد؟ کیونکہ اگر 26ویں آئینی ترمیم بری ترمیم ہے یا کالعدم ترمیم ہے تو کیا کسی کو بھی یہ عہدہ قبول کرنا چاہیے تھا؟ یہ ہے آپ کا سوال۔ دیکھیں میری نظر میں کسی نے تو یہ عہدہ قبول کرنا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ملک کا سارا نظام جو ہے اس کو ڈھیر ہو جانا چاہیے تھا۔ ترمیم ہوئی، غلط ہوئی، اغواکاری کے ذریعے ہوئی، اس کا متن بھی میں سمجھتا ہوں آئین پر حملہ ہے، لیکن اس ملک کو تو بہرحال چلنا ہے، نہ چلانا ہے۔ جب ایسے سانحے بھی ہو جاتے ہیں تو ہم ایک ڈی فیکٹو ڈاکٹرن کے تحت یہ تو نہیں کہتے کہ اب آپ تمام ملک کو بند کر دیں، ہر عدالت کو بند کر دیں، کل جس کو سٹے آرڈر چاہیے، جس کو پھانسی کی سزا ملی ہوئی ہے اس کو ہم نے معطل کرانا ہے تو ہم انہی عدالتوں کے پاس جائیں گے نا۔ ہم نہیں مانتے اس نظام کو، ہم سمجھتے ہیں یہ نظام میں عدالتی میں بار بار سلمان ایک چیز ڈیفرنشیٹ کر رہا ہوں، یہ مقدمہ نہیں تھا، یہ ایک کال آن تھا جو آپ اوائڈ کر سکتے تھے، یہ عدالت کا مقدمہ نہیں تھا، اس کو ہم نے مجبوری نہیں تھی آپ کا جانا۔ آپ اپنا ابھی بھی تو آپ نے یہی ان کو کہا نا کہ ہم آپ کو ریکمنڈیشنز بھیج دیں گے، آپ دے کے تو نہیں آئے، آپ نے یہی آپ جواب غیر جائے دے سکتے تھے۔ اٹ واز ناٹ اے کمپلشن۔ نہیں بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ ہم نے بہت اس پہ بحث کی پارٹی میں، عمران خان صاحب سے بھی مشاورت کی اڈیالہ جیل میں جا کر، اور فیصلہ یہی ہوا کہ اگر ہمارے جانے سے، ہمارے بالمشافہ ملنے سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو، ان لوگوں کو جو کچلے جا رہے ہیں جیلوں میں، اس وقت 1200 لوگ ہمارے اٹک میں ہیں، تو ہمیں بالکل آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم 1 سال سے پٹیشنیں دائر کر رہے تھے، پرنسپل سٹانس آپ نے چھوڑ دیا۔ دیکھیں سن لیں میری بات، سن لیجئے،
میری بات سن لیجئے. دیکھیں ریکمنڈیشنز کاغذ پہ بھیجیں یا مل کے ہم زبانی دے دیں, اس میں مجھے کوئی بہت بڑا فرق نظر نہیں آتا. کہ آپ کہتے ہیں لکھی ہوئی تحریر ٹھیک تھی, زبانی کچھ کہہ دینا غلط تھا, ہم یہ سمجھتے ہیں اس زبانی ملاقات کی وجہ سے ہماری پٹیشنیں لگ گئی ہیں. اب 28 تاریخ کو ہمارے 2-3 کیس جو ہیں وہ سپریم کورٹ نے لگا دیے ہیں جو 1 سال سے نہیں لگ رہے تھے. تو ہم سمجھتے ہیں ہمیں فائدہ ہوا ہے اور پاکستان کو فائدہ ہوا ہے. اب یہ اور بات ہے ان مقدموں میں کچھ بنتا ہے نہیں بنتا, کیسی سنوائی ملتی ہے, لیکن ایک قدم تو ہم آگے بڑھے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ اسی لیے ہوا ہے کہ ہم ملے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اینڈز جسٹیفائی مینز. نو, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں کوئی اتنی بڑی قباحت نہیں تھی. ایک شخصیت ایک آفس کو آکیوپائی کیے ہوئے ہے, اس سے بات کر کے اگر بات آگے بڑھتی ہے تو اس کو بڑھانا چاہیے. اس میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے کہ ہم تحریری طور پہ کچھ کہیں یا بالمشافہ زبانی طور پہ کچھ کہیں. دونوں میں کوئی مجھے فرق نظر نہیں آتا. آپ جو فرق پیدا کر رہے ہیں ان پرنسپل کوئی فرق نہیں. چلے ٹھیک ہے, that's your position. I respect you on that. میرا اپنا ویو سے ڈیفرنٹ ہے, لیکن ایک سوال میں آپ سے اور کروں گا. لیکن ایک سوال اور ہے, اور اگین یو آر اے ویری ایمننٹ لائر. آپ نے انہی عدالتوں میں آنا ہے تو مجھے آپ کی مجبوریاں بھی سمجھ آتی ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو آر اے پولیٹیشین آلسو. آج میں ایک پروگرام میں آپ کو سن رہا تھا, آپ نے کہا کہ یہ جو آئینی بینچز ہیں اس میں اس طرح بنائے گئے کہ اس کے اندر جو ججز کو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں آئے. ان کا آپ نے نام لیا جو نہیں آیا. آپ نے جسٹس منصور کی بات کی, آپ نے 2 دوسرے ججز جسٹس اطہر بن اللہ کی بات کی, جسٹس منیب کی بات کی. اور لیکن جب اعتراض ہوتا ہے تو جو ججز بیٹھے میں ہیں اس پہ آپ کہتے ہیں کہ میں اسپیسیفک جج کا نام نہیں لینا چاہتا, میں پرنسپل کی بات کر رہا ہوں. کہیں آپ پرنسپل کی بیسس پہ سی جے کو مل لیتے ہیں اور وہاں نہیں کرتے جہاں آپ کا فائدہ ہے. اگر یہ 3 ججز کا آپ نام لے کے بتا رہے ہیں کہ ان کو ہونا چاہیے تھا, تو پھر آئی تھنک کہ آپ کو پولیٹیکلی اور مورلی یہ کہنا چاہیے, یو ہیو دا کریج ٹو سے کون سے ججز کو ان آئینی بینچز میں نہیں ہونا چاہیے سپریم کورٹ کے. ایکسکلوژن کی آپ اعتراض کر رہے ہیں, انکلوژن کا نام نہیں لیتے. مجھے یہ بتائیں کون سے ججز ہیں جو آپ کے خیال میں اس کانسٹیٹیوشنل بینچ میں نہیں ہونے چاہیے تھے؟ نہیں دیکھیں, وہ تو ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے بدتمیزی کی بات ہے. آپ نے 3 بندوں کو کہا ہے کہ ان کو نکالنا بدتمیزی. لیکن تعریف تو کی جا سکتی ہے نا, تعریف کرنا تو ٹھیک ہے. That is a convenient way out, Salman. I'm sorry, but that's a very convenient way out. نہیں, easy way out نہیں ہے. دیکھیں کسی پہ تہمت لگانا اور کسی کی تعریف کرنے میں بہت فرق ہے. میں سمجھتا ہوں یہ تینوں جج صاحبان, منصور علی شاہ, منیب اختر, اطہر بن اللہ صاحب, ان کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے آئینی امور پہ. ان کی ججمنٹس جو ہیں وہ لینڈ مارک ججمنٹس ہیں, ان کو باہر رکھنا سریحن بددیانتی ہے. تو 5 ججز کا ریکارڈ آپ کے خیال میں اس قابل نہیں ہے کہ وہ بینچ پہ بیٹھیں؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا. میں نے یہ کہا کہ میں تہمت نہیں لگاؤں گا, میں بدتمیزی نہیں کروں گا, لیکن میں تحسین اور تعریف ضرور کروں گا. یہ کسی ذی شعور سے آپ پوچھ لیجئے, کسی وکیل سے پوچھ لیجئے جس کا کچھ بھی تعلق ہمارے عدالتی نظام سے رہا ہے, کہ یہ 3 جج صاحبان کیا اس قابل تھے کہ ان کو آئینی بینچ میں نہ رکھا جائے. ان کا ایک شاندار ماضی ہے. آج آپ کو ان کی ججمنٹس چونکہ پسند نہیں, آپ سے بہتر تو دیکھیں, یو آر نون ایز اے ٹاپ گائے ان کانسٹیٹیوشنل لا. ماشاءاللہ یو ہیو این ایکسلنٹ ریپوٹیشن. خیر آپ تو اسکول سے ہی آپ زبردست, کبھی ہیڈ بوائے, کبھی یہ کلر, کبھی وہ کلر, یو ہیو اے اسٹرلنگ کیریئر. آپ سے بہتر تو میں کسی کی اوپینین رسپیکٹ ہی نہیں کرتا. مجھے آپ بتا دینا کہ ان کا ریکارڈ اس قابل ہے یا نہیں ہے. سمپل یس اور نو. دیکھیں کچھ بالکل جج صاحبان ایسے ہیں جن کا آئینی امور سے نہیں تھا تعلق. میں نام نہیں لوں گا, لیکن بالکل اگر آپ موازنہ کریں, ایک طرف آپ منیب اختر صاحب کو رکھتے ہیں اور ایک طرف کچھ اور لوگوں کو رکھتے ہیں, تو کوئی پیمانہ ایسا نہیں ہے جس پہ منیب اختر صاحب یا منصور علی شاہ صاحب یا جسٹس اطہر بن اللہ پورے نہ اتریں. تو ان کا باہر رہنا آئینی بینچ سے بات کو واضح کر دیتا ہے کہ آئینی بینچ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بہترین جو آئینی لا کے دماغ ہیں ان کو یکجا کیا جائے. مقصد یہ تھا کہ جو لوگ آئین کو جانتے ہیں اور آئین پہ عمل کرانا جانتے ہیں ان کو باہر رکھا جائے. بہرحال یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جن کو رکھا گیا ہے وہ بالکل آئین سے نابلد ہیں, ایسا میں نے کچھ نہیں کہا. لیکن یہ بہرحال حقیقت ہے کہ جن لوگوں کو نہیں رکھا گیا آئینی بینچ میں وہ ایک شاندار ماضی رکھتے ہیں بطور جج اور وکیل آئینی معاملات کے حوالے سے. لائک آلویز, تھینک یو ویری مچ فار ٹائم. بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھی, مجھے تو بہرحال یہ کانٹرڈکشن لگتی ہیں کہ یا کوئی غلط ہے یا ٹھیک ہے. اگر غلط ہے تو پھر وہاں کیوں جاتے ہیں, اور اگر ٹھیک ہے تب بھی آپ کھل کے بات کریں. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ بیکاز ہم نے کسی سے بات کرنی ہے تو پھر اس کسی کے اوپر تنقید نہ کریں. اور اگر آپ کی پرنسپل پوزیشن ہے
کہ یہ آفس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس کے اہل نہیں ہیں، چاہے وہ چیف جسٹس ہیں، چاہے وہ آئینی بینچ والے ہیں. پھر میرے خیال میں ایک مورل کریج ہونی چاہیے کہ آپ نام لے دیں اور بتا دیں. بٹ بہرحال دیٹ از ہز پریروگیٹو اینڈ آئی ریسپیکٹ دیٹ. اینی وے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے رانا ثناء اللہ صاحب سے بات کریں گے اور کچھ سرکاری کانٹرڈکشنز بھی آج آپ کے سامنے لائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا ثناء اللہ صاحب. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب یہ بتائیں، گورنمنٹ کہتی ہے ہمیں کوئی چیلنج نہیں ہے، سب کچھ ہے، ساتھ ہی کہتی ہے ہم گورنمنٹ کا سائز چھوٹا کر رہے ہیں، حکومت کا چھوٹا کر رہے ہیں، منسٹریز اڑا رہے ہیں، کیبنٹ میں 15 سے 20 لوگ آپ کا ایڈ کرنے جا رہے ہیں. اتنی کیا مسئلہ پڑ گیا؟ کیا آپ کے بہت زیادہ لوگ ناراض ہو رہے ہیں آپ کے، ان کو منانے کے لیے نیشنل ایکسچیکر پہ اور بوجھ ڈال رہے ہیں؟ نہیں، کیبنٹ میں جو اضافہ ہے یہ تو کافی پرانی بات ہے، کیونکہ آپ اس وقت دیکھ لیں کہ ایک ایک منسٹر کے پاس 2 بلکہ 3 جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس ہیں. تو یہ اضافہ جو ہے یہ بہت پہلے کرنے کا ارادہ تھا، لیکن بہرحال مختلف وجوہات کی بنیاد پہ یہ لیٹ ہوتا رہا. تو اب جو اس کا ایک مناسب سائز ہے وہ اس اضافے سے جو ہے وہ وجود میں آئے گا. اسے آپ ایکسیس نہیں کہہ سکتے، لیکن اس وقت جو تھا وہ کافی، یعنی جتنے آپ کے ڈویژنز ہیں اتنے منسٹر بھی نہیں تھے. میں آپ کو چھوٹی سی ایک موازنہ دے دیتا ہوں رانا صاحب بھارت کا. بھارت میں اس وقت سارے کیبنٹ منسٹرز، منسٹر آف اسٹیٹ ملا ملو کے ٹوٹل بنتے ہیں 81 لوگ، 81. ہم ملک ہیں 24 سے 25 کروڑ کا، وہ ہیں 1.4 بلین، یعنی کہ ہمارے سے 5 گنا آبادی ہے. ہماری اکانومی کا حجم ہے 376 ارب ڈالرز، ان کی ہے 4.2 ٹریلین ڈالرز، یعنی کہ ہمارے سے تقریباً 90 ٹائمز وہ بڑے ہیں. اس ملک کو جو ہماری، جس کی معیشت ہمارے سے 90 گنا زیادہ ہے، جس کی آبادی ہمارے سے 5 گنا زیادہ ہے، اس کو 80 لوگ چلا رہے ہیں. اور یہ 24 کروڑ کا ملک جس کی اکانومی تباہ ہوئی ہے، جس میں پیسے دینے کے لیے زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، اس میں آپ 50 لوگوں کی بھرتی کر رہے ہیں، پھر ان کی وزارتیں، گاڑیاں، سب کچھ. کیوں؟ کیسے جسٹیفائی ہوتا ہے؟ نہیں، ویسے نہیں، آپ یہ کوڑی تو بہت دور کی لائے ہیں، لیکن اس کا کوئی جو ہے وہ اس سے ریلیونس نہیں بنتا. دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ جو دور جدید میں جو ڈویژن یا ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ کوئی ملک چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ سبھی ہیں. یعنی اگر وزارت خزانہ ایک بڑے ملک میں ہے تو چھوٹے میں بھی وہ ہوگی، خارجہ بھی ہوگی، اسی طرح سے مواصلات بھی ہوگی، اسی طرح سے دوسری منسٹریز بھی ہوں گی. تو ان کو ایک وزیر ہی چلائے گا نا. ایسا تو نہیں ہے کہ ایک بڑا ملک ہوگا تو اس کو ایک محکمہ جو ہے یا اس کے وزیر. سر انہوں نے اپنے ڈویژنز کم کیے ہوئے. آپ کے تو کتنے ڈویژنز ہیں؟ آپ کو تو چاہیے تھا ڈویژنز کم کر کے وزیر کم کرتے. یہ چھوٹی وزارتیں ہیں جو ایڈیشنل چارجز پہ بھی چلتی ہیں. یہ بات آپ کی، دیکھیں یہ بات آپ کی ریلیونٹ بنتی ہے، لیکن میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ڈویژنز کم کیے گئے ہیں. ہم نے اس مرتبہ بھی یہ ایکسرسائز پورے سال میں ہوئی ہے، ڈویژنز کم کیے ہیں، لیکن اگر جتنے اس وقت ڈویژنز ہیں اتنے منسٹر تو چاہیے. اچھا رانا صاحب ایک چیز بتائیں، 11% کا جو آپ کا کنسٹیٹیوشن آپ کو اجازت دیتا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ 8 یا 9%. سر کانسٹیٹیوشن تو بہت چیزیں کہتا ہے، وہ باقی بھی تو کریں نا. کانسٹیٹیوشن تو بہت گارنٹیز بھی دیتا ہے، فریڈم آف ایکسپریشن بھی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے. کانسٹیٹیوشن نے کبھی پیکا نہیں سوچا جی، وہ دے رہے ہیں جناب. وہ بھی کر لو نا، آپ کو کتنی فریڈم آف ایکسپریشن آپ نے دی ہوئی ہے. نہیں دیکھیں نا، آپ روز شام کو جو ہے وہ جو گورنمنٹ کی کٹ لگاتے ہیں، یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں تو فریڈم آف ایکسپریشن کے بعد ہمارے ہاں فریڈم اسی بات کا نام ہے کہ حکومت کو گالیاں دینے کا کسی کو کتنی اجازت ہے. اچھا آج میں تضادات پہ بات کر رہا ہوں. پہلے میں نے پی ٹی آئی کے تضادات نکالے. اب آپ لوگ ساری دنیا کو کہہ رہے ہیں یہاں انویسٹ کریں، یہاں پہ اپنے سارے ایسٹ بنائیں، اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں باہر سے پیسے یہاں لائیں، سب کچھ کریں. فیفن کی رپورٹ چھپی ہے جو گوشوارے سرکاری جمع ہوئے ہیں لوگوں کے اپنے. شہباز شریف کے پاکستان میں اثاثے کم ہیں، اس سے زیادہ باہر ہیں. نواز شریف صاحب کے بھی اثاثے باہر ہیں. بلاول بھٹو صاحب، زرداری صاحب، سب کے کروڑوں کے اثاثے باہر ہیں. لسٹ چلتی رہتی ہے. مریم نواز صاحب کی کل تک کوئی جائیداد نہیں، 80 کروڑ ہے. اگر ملک کے وزیر اعظم کے باہر کے اثاثے
پاکستان سے زیادہ ہوں. اگر آپ کی پارٹی کے جو سینئر رہنما کہہ لیں, جو آئرن ان کا ٹائٹل اس وقت نواز شریف صاحب تو پریزیڈنٹ ہیں, ان کے اثاثے باہر ہوں, یہ کسی جمہوریت میں نہیں ہوتا. لندن میں ہم نہیں دیکھتے, یہ ہم امریکہ میں نہیں دیکھتے, ہم کہیں نہیں دیکھتے. ان کے جو رولنگ کلاس ہے ان کے اثاثے ملکوں میں ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا تضاد نہیں ہے. اور دوسری طرف لوگوں کو کہتے ہیں پاکستان میں آئیں جائیدادیں بنائیں. جو بنانے والے, قانون بنانے والے آپ کی پارٹی کی لیڈران, ان کی جائیدادیں باہر ہیں. کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں اس کو؟ دیکھیں, اس پہ جو ہمارے حالات ہیں وہ شاید ہندوستان میں تو ایسے حالات نہیں رہے, باقی ملکوں میں بھی نہیں رہے. جب آپ اپنے ملک میں جو ہے وہ ایسے حالات پیدا کریں گے کہ لوگوں کو یہاں پہ جینے کا حق نہیں دیں گے, لوگوں کو زبردستی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ باہر بھجوا دیں گے, اور واپس کو اگر آنا چاہے گا تو اس کو بھی اسپیشل جہاز میں بٹھائیں گے اور پھر اس کو واپس بھیجیں گے. تو ایسے حالات میں اگر کوئی بندہ جو ہے وہ وہاں باہر اس کا رہنا اس کی مجبوری بنی ہے یا بنتی ہے, تو وہ کیا پھر وہاں پہ وہ بھیک مانگے گے؟ تو چلیں واپس آنے کے بعد مان لیا, چلیں آپ کی یہ دلیل مان لی, سڑک پہ تو اس نے ٹینٹ لگا نہیں لینا, اس نے رہنے کے لیے بھی کوئی گھر لینا ہے. میرا اگلا سوال سن لیں. اب تو کوئی خطرہ نہیں ہے, اب تو گورنمنٹس میں ہیں, سب کچھ ہیں. کیا اثاثے واپس نہیں لانے چاہیے جب آپ باقی لوگوں کو کہتے ہیں کہ اثاثے لے کے لا رہے ہیں, وہ لا رہے ہیں واپس. کون لا رہا ہے؟ دیکھیں, معاملہ یہ ہے کہ 2000 میں آس پاس جب حسن نواز اور حسین نواز صاحب نے اپنی پریکٹیکل لائف کا آغاز کیا, تعلیم مکمل کی, تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ان کے جو ہے وہ فیملی کے لوگوں کو ویسے ہی یہاں سے نکال کے جو ہے وہ سعودی عرب بھیج دیا گیا تھا. تو ان کے واپس آنے کے لیے یہاں پہ کوئی جگہ ہی نہیں تھی. تو وہاں پہ انہوں نے آخر کو کاروبار کو, بزنس جو ہے انہوں نے شروع کیا. اب اس کے بعد پھر آپ کے علم میں ہے کہ پھر دوبارہ وہی 8-10 سال بعد جو ہے ویسے ہی حالات جو ہے وہ پیدا ہو گئے. تو اب میرے ذاتی طور پہ علم میں ہے کہ وہ اپنا کاروبار, اپنے ایسٹ جو ہے وہ واپس لانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, لا بھی رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہ چیزیں ان کے ایسا ہونے کی وجوہات موجود ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے رانا صاحب اس پہ تو وہ بحث دوسری طرف چلی جائے گی, اس پہ بڑے سوالات ہیں. کروں اور سن لیں شریف فیملی کی, وہ میاں شہباز شریف صاحب کی فیملی ہو یا میاں نواز شریف صاحب کی فیملی ہو, ان کی اب بھی جو ہے وہ بھرپور انویسٹمنٹ ہے اس ملک میں بھی. ان کے کارخانے ہیں, ان کا کاروبار ہے, اور اس کو وہ مزید بڑھا رہے ہیں, اور جو باہر سے ہے اس کو ایسا ایسا جو ہے وہ شفٹ کر رہے ہیں. ملک کے میں تو کہتا ہوں ملک کے اندر کریں, مجھے ملک کے اندر انویسٹمنٹ پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن وہ دوسرا جو آپ بات کر رہے تھے, جو آپ نے اتنی ان کی دکھ بھری داستان سنائی, جب یہاں سے کوئی لوگ بچے باہر جاتے ہیں, جس کے بھی بچے ہوں یا لڑکے, ان کا ایک پورا کریئر پاتھ ہوتا ہے. لڑکا جاتا ہے, پڑھتا ہے, میکڈونلڈز میں نوکری کرتا ہے, پھر کہیں اور نوکری کرتا ہے, اس کی پوری منی ٹریل ہوتی ہے. حسن کی کوئی منی ٹریل نہیں تھی کہ کہاں سے انہوں نے وہاں ایک دم کارخانے لگا لیے یا جائیدادیں خرید لی جو ملینز آف پاؤنڈز کی انویسٹمنٹ تھیں. اس لیے وہ ان کا اتنا سمپل بات نہیں ہے کہ باہر گئے یا کام نہیں کر سکتے تو باہر کام شروع کر دیا. نہیں, وہ بہت سمپل بات ہے, وہ بہت سمپل بات ہے. اور وہ منی ٹریل اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ موجود ہے. وہ آپ شہزاد اکبر صاحب والی کہانی پہ بلیو نہ کریں. معاملہ یہ ہے کہ وہ جو کہانیاں چلتی رہی ہیں نا وہ ثابت نہیں ہو سکیں. وہ نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے نا وہ اس نے آپ کی جگہ پہ مکمل تحقیقات کی, اور تحقیقات کے بعد ان کو چٹ دی کہ ان کے پاس جتنے بھی پیسے وہاں پہ ہیں وہ جسٹیفائیڈ ہیں, اور ان کی وائٹ منی ہے, اور اس میں کوئی کسی قسم کا وہ سر اس وقت کے پیسے ہیں نا جو اصل پہلے پروجیکٹس لگنے کے پیسے تھے وہ تو آج تک سارے غلط ثابت ہوئے ہیں. رانا صاحب جو پہلے پروجیکٹس لگے ہیں ان کے پیسے آج تک جسٹیفائی نہیں ہوئے. سن لیں نہیں, دیکھیں مالک صاحب, جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے نا وہاں پہ, وہ وہاں کے وزیر اعظم اور وہاں کے لوگوں کو معاف نہیں کرتی. تو ان کو وہ کیسے معاف کرتی؟ اس نے سارا کچھ کھنگال کے اس کے بعد انہوں نے ان کو کلین چٹ دیا. نیشنل کرائم ایجنسی نے آپ سے تو کلین چٹ جو ہے وہ کوئی لے نہیں سکتا. نیشنل کرائم ایجنسی نے ایک پرٹیکولر ٹرانزیکشن کو انویسٹیگیٹ کیا, اس پہ اپنی رولنگ دی. اس انویسٹیگیشن کا اوریجنل انویسٹمنٹس وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس لیے یہ یہاں تک تو آپ کی بات ٹھیک ہے
اس ٹرانزیکشن پہ آپ بات کر رہے ہیں. میں اس ٹرانزیکشن کی بات نہیں کر رہا, میں ٹوٹل انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں. نہیں دیکھیں, اوریجنل انویسٹمنٹ جو ہے نا وہاں, یہاں پاکستان میں خیر اب یہ بدقسمتی ہے کہ یہ بات کہنی پڑتی ہے, یہاں پہ تو خیر سارے معاملات شاید آج سے پہلے جو ہے اب آ کے کو تھوڑا بہت ان کو دیکھا جا رہا ہے, تو وہاں پہ اوریجنل انویسٹمنٹ ہے نا, وہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ کر ہی نہیں سکتا. وہاں پہ جو بھی انویسٹمنٹ کرے گا, جو پیسے لے کے جائے گا, اس کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا. وہ جو بھی اوریجنل انویسٹمنٹ ہے اس کو جسٹیفائی کیا ہوا ہے, تو اس میں آپ کو چندہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا رانا صاحب یہ بتائیں, پریشان تو زرداری صاحب بڑے, انہوں نے ان کو بڑے اب دیکھیں نا, اب دیکھیں آپ یعنی اس حد تک جا کے تو پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ جی یہاں اس ملک میں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. وہ آپ کے ساتھ ہم انجوائے کر لیتے ہیں نا, آپ کے ساتھ ہم انجوائے کر لیتے ہیں. دینے سے کم بات کرنے کے اوپر بھی جو ہے وہ اگر کوئی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے تو پھر اور فریڈم آف ایکسپریشن کیسا ہونا چاہیے؟ آپ سے ہمارا تعلق اور ہے نا, آپ نے خود بڑے رگڑے کھائے میں, اس لیے آپ قدر کرتے ہیں, اس لیے آپ کے ساتھ ہم زیادہ لبرٹیز لے لیتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں, یہ زرداری صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ بیان دیا, ان کے بعد پنجاب کے سارے لوگ گئے, بڑے شکوے کیے گئے جی جو تحریری معاہدہ ہے اس پہ عمل نہیں ہو رہا, اور ان کا ہاں نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا بجٹ تک انتظار کریں پھر ٹھیک ہوں گے معاملات. تو اس کا مطلب ہے بجٹ میں تو پھر آپ کو وہ خون تھکوائیں گے. ان کی تو بات بڑی کلیئر ہے کہ نہ منیا تو بجٹ ہی نہیں پاس ہوگا. انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے جو آپ نے اس کا نوٹس لیا. انہوں نے کہا کہ یہ اتحاد ہماری مجبوری ہے. کیسی مجبوری, کس قسم کی مجبوری ہے یہ نہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں کہا؟ ہاں تو پوچھ رہا ہوں کیا مجبوری ہے. بالکل, اس کے بغیر یہ سسٹم جو ہے وہ, یعنی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک کولیشن, ایک اتحاد کی صورت میں انہوں نے اس سسٹم کو جو ہے وہ یعنی کہ سسٹم سے مراد یعنی کہ پی ٹی آئی سے نبڑنا کلے بندے کا کام نہیں ہے. اور سن لیں, اور یہ حکومت جو ہے وہ وجود میں آئی ہے تو ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ سے بچا ہے, اور اس ایک سال میں اکانومی یا معاشی بحران سے جو ہے وہ باہر نکلا ہے. اور اس کو اب استحکام دینے کے لیے جو ہے یہ بہت بڑی مجبوری ہے, یہ پاکستان کی مجبوری ہے. اور پاکستان کی مجبوری پیپلز پارٹی کو بھی ہونی چاہیے, پی ایم ایل این کو بھی ہونی چاہیے. یہ بہت بڑی مجبوری ہے کہ کم از کم 2 سال جو ہیں یہ اسی طرح سے حالات جو ہیں وہ برقرار رہیں, تاکہ ملک جو ہے وہ کم از کم معاشی بحران سے باہر نکل. چلیں آپ کا آ گیا نا, ایک آپ کی یہ بھی مجبوری ہے, سیاسی لڑائیاں جو ہے وہ ہوتی رہیں گی اور چلتی رہیں گی. ایک یہ بھی مجبوری ہے کہ پی ٹی آئی کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو اکٹھا ہونا ضروری ہے. پی ٹی آئی کی آپ کوئی تھریٹ ہے, کوئی چیلنج ہے آپ کے لیے جو اس وقت صورتحال ہے؟ عدالتیں آپ کی ہیں, اب تو جوڈیشل کمیشن میں احسان بون صاحب بھی آ گئے, احسان بون صاحب, وہ اور آپ کا قابو ہو گیا, ججز پہلے ہی آپ کے کنٹرول میں ہیں. تو پی ٹی آئی کا کوئی سیریس چیلنج ہے آپ کے لیے؟ اب نہیں تو اب ہم نے کہا تھا بار کونسل کو کہ احسان بون کو بھیج دیں, وہ گوہر علی خان کو بھیج دیتے یا علی ظفر صاحب کو بھیج دیتے. اب وہ کیا بار کونسل کے اوپر بھی ہمارا کنٹرول ہے, یا بار کونسل کے ممبرز کو ہم نے الیکٹ کیا ہے؟ لیکن اب ہر معاملے میں بھی اگر آپ نے ہمیں ہی جو ہے وہ مجرم ٹھہرانا ہے تو پھر تو ہمارے پاس جو ہے وہ تو یہ بالکل ایک حسین اتفاق ہے کہ وہی بنتے ہیں کمیشن کے ممبر جو پی ایم ایل این کے اسٹرانگسٹ سپورٹر ہوں, پورا کھل کے بات سب کچھ ہو. تو یہ حسن اتفاق ہے صرف کہ بون صاحب آگئے. نہیں بھائی, آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان بار کونسل نے باقاعدہ وہاں پہ اجلاس ہوا ہے, ووٹنگ ہوئی ہے, اکثریت سے بندہ الیکٹ ہو کے آ گیا ہے. اب آپ اس کا الزام ہمارے اوپر کیسے ڈال سکتے ہیں آپ؟ اچھا یہ بتائیں, پی ٹی آئی کا کوئی چیلنج ہے آپ کے لیے اس وقت جو حالات ہیں؟ دیکھیں, پی ٹی آئی جو ہے وہ سیاست تو کر نہیں رہی, تو چیلنج اس کا کس طرح سے ہوگا؟ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت اپنے تضادات کا شکار ہے. اس نے جو سوشل میڈیا اور جو گالی گلوچ بریگیڈ بنایا دوسروں کی عزت اچھالنے کے لیے, دوسروں کو گالیاں دینے کے لیے, دوسروں کے جو ہے وہ
دوسروں پہ جھوٹ کو جو ہے وہ سچ ثابت کرنے کے لیے آج وہ خود ہی جو ہے وہ اس کے ہاتھوں پریشان ہے. تو اگر عید کے بعد اگر آپس میں دو سوال رانا صاحب آخری 2 منٹ ہیں ویری کوئکلی. مولانا فضل الرحمان کا ان کے ساتھ جڑنا بڑا ضروری ہے تحریک میں جان آنے کے لیے. آپ کے خیال میں مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ جڑیں گے عید کے بعد احتجاجی تحریک میں؟ دیکھیں جی، اگر وہ جڑ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، تاکہ جو ہے وہ اپوزیشن میں یا اپوزیشن اتحاد میں کوئی سینٹی آئے، کوئی حکمت آئے، کوئی وہ بات جو ہے وہ طریقے سے ڈھنگ سے کریں اور کوئی ڈائیلاگ کریں. یہ بڑا انٹرسٹنگ اینگل ہے. آپ یہ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر مولانا صاحب جڑتے ہیں تو آپ کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی. آپ کا خیال ہے کہ اگر مولانا صاحب جڑتے ہیں تو یہ شاید بہتری ہے پولیٹیکل حالات کے لیے؟ جی بالکل. وہ اتحاد جس کی سربراہی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کریں یا اپنا جو ہے محمود خان اچکزئی کرے یا شہاد خاقان عباسی کریں، تو وہ تو بالکل کبھی بھی اس نعرے کو جو ہے وہ نہیں اپنائیں گے کہ جی سروں سے کفن باندھ لو، بندوقیں اٹھا لو، جنازے جو ہے وہ گھر والوں کو کہہ دو جی ہمارے پڑھ دیں، آپ پڑھ لیجئے گا، اور آگے جو ہے وہ اسلام آباد کے اور حملہ آور ہو جائیں. وہ تو ایسا بالکل نہیں کریں گے. وہ پہلے ڈائیلاگ کریں گے، اس کے بعد اپنا جو ہے وہ احتجاج کریں گے، اور احتجاج جو ہے وہ جمہوری طریقے سے کریں گے، آئین اور قانون کے مطابق. رانا صاحب ہمیشہ کی طرح ہمیشہ آپ ہمیں ایک نیا اینگل دے جاتے ہیں، پھر ہمیں نئی سوچ پہ مجبور کر دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک سے بعد آگے بات کریں گے. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ نے پی ٹی آئی کے گورنمنٹ دونوں کے تضادات دیکھ لیے، لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات رانا ثناء اللہ صاحب نے کہی ہے کہ اگر مولانا صاحب جوائن کرتے ہیں تو وہ ایکچولی اس کی حیت بدل جائے گی، اس احتجاج کی یا اس پورے چیز کی. میرا خیال ہے اگر یہی چیز پی ٹی آئی دیکھتی ہے تو شاید اسی بات پہ وہ نہ چاہے کہ مولانا صاحب جڑیں، بیکاز ان کا کانسیپٹ آف ایجیٹیشن اور جو سرکار جس قسم کا چاہتی ہے وہ ٹوٹلی ایٹ آڈز ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوگی بیکاز رانا صاحب نے ایک انٹرسٹنگ اینگل دیا ہے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کس کی اسیسمنٹ ٹھیک ہوتی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.